شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خبردار، میرے بارے میں دو آدمی ہلاک و برباد ہوں گے۔ ایک وہ جو حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، محبت میں وہ حد کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ نہ صرف چچا زاد بھائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ کو دوست رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا دوست رکھے۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ واقعہ افق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بھی مشورہ فرمایا تھا۔ غزوہ طائف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے اس قدر دیر تک مشورہ کیا کہ لوگ رشک کرنے لگے۔ ناظرین، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دعویٰ کر دیا۔ دونوں فریق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کے دوران یہودی کو اس کے نام سے پکارا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الحسن کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی اور کنیت سے بطور اکرام پکارا جاتا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھے کہ شاید یہودی کے ساتھ کھڑا کر کے تحقیق کرنے کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ جب اس ناگواری کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس وجہ سے ناراض ہوا کہ آپ نے یہودی کو تو اس کے نام سے پکارا اور مجھے اعزاز و اکرام کے ساتھ کنیت سے مخاطب کیا۔ مطلب یہ تھا کہ عدالت میں سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہیے۔ محب طبری سے کتاب الموافقہ میں منقول ہے کہ انہوں نے ابو جعفر یعنی حضرت باقر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سلام کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حسنین رضی اللہ عنہم نے داہنے اور بائیں جانب سے دونوں کو گھیر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے کی حالت طاری ہوئی، جیسا کہ اکثر ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کس کو رونا چاہیے اے علی، میں اس امت کے کاموں کا والی ہوں اور اس کے متعلق احکام نافذ کیا کرتا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ میں برا کرتا ہوں یا اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ ایسا انصاف کرتے ہیں اور ایسا انصاف کرتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ مگر ان کا رونا موقوف نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ گفتگو کی جو اللہ کو منظور تھی، اور انہوں نے بھی ان کی حکومت اور عدل کی تعریف کی، مگر ان کا رونا موقوف نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ویسی ہی گفتگو کی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گفتگو ختم ہوتے ہی ان کا رونا موقوف ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا، اے میرے بھتیجو، کیا تم اس میرے عدل و انصاف کی گواہی خدا کے سامنے دو گے؟ تو دونوں خاموش ہو گئے اور اپنے والد کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی ان کے گواہ بنو اور میں بھی تمہارے ساتھ ان کا گواہ ہوں۔ تقریباً 10 برس کی خلافت کے بعد 23 ہجری میں ابو لولو فیروز نے صبح کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آپ نے مرض الوفات میں لوگوں کے اصرار سے عہدہ خلافت کے لیے 6 اشخاص کے نام پیش کیے کہ ان میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور ساتھ تاکید بھی کر دی کہ انتخاب کا فیصلہ 3 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے بعد تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوا۔ انہوں نے مجمع عام میں ایک مختصر اور مؤثر تقریر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو اس طرح 4 محرم 24 ہجری کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے بیعت کرتے ہی حاضرین بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق مثالی رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد میں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خلفائے سابقین کی طرح ان کی اطاعت و فرمان پذیری کی۔
ان کے حقوق ادا کیے، ان کی قیادت میں جنگیں لڑیں، ان کے عطیات قبول کیے اور شرعی سزائیں بھی دیں۔ ابن عساکر نے نزال بن نبرہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ایسے آدمی ہیں جنہیں فرشتوں کی جماعت میں ذی النورین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ دونوں بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی اہلیہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت میں ایک محل کی ضمانت دی ہے۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی مشکل قضیہ آتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ کہیں قضیہ غلط طے نہ ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو بے اختیار رو پڑے۔ آپ کی اہلیہ نے کہا آپ تو ان سے لڑتے رہے ہیں، اب ان پر رونا کیسا؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا پتہ آج دنیا کس قدر علم و فضل اور ذخیرہ فقہ سے محروم ہو گئی ہے۔ ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں فصل قضایا مقدمات کے فیصلے کرنے اور علم فرائض میں علی ابن ابی طالب سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ ابن سعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی مسئلہ کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست جواب ان سے پایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ علی ہم اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بڑے روزہ دار اور عبادت گزار تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ کی حالت میں ہوتے تھے تو سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ سے گفتگو کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور پھر فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان تراشی کی، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس درجہ محبت کی کہ ان کو اس مقام تک پہنچا دیا جس کے وہ اہل نہ تھے، یعنی خدا بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خبردار میرے بارے میں دو آدمی ہلاک و برباد ہوں گے، ایک وہ جو حد سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، محبت میں وہ حد کو پھلانگ جاتا ہے، مجھے اس درجہ و مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے جس کا میں اہل نہیں، دوسرا وہ بغض رکھنے والا آدمی جو مجھے صرف بغض و عداوت کی بنا پر برا بھلا کہتا ہے۔ یاد رکھو نہ تو میں نبی ہوں اور نہ کوئی وحی میری طرف آتی ہے، میں تو حتی المقدور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتا ہوں، لہٰذا اطاعت خداوندی کا اگر میں تم کو حکم دوں تو خواہ تمہیں اچھا لگے یا برا میری اطاعت تم پر لازم ہے۔ ناظرین دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔